السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، آج ایک طرف شیطان کے چیلے یعنی دجال کے پجاری تیزی سے ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، خاص طور پر اسلامی سوسائٹی کو، پھر چاہے وہ ٹی وی میڈیا ہو، عالمی پولیٹکس کی صورت میں یا پھر میوزک انڈسٹری کی صورت میں، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کی غفلت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ مارلن مینسن نامی ایک سنگر ایک بہت ہی کریپی قسم کا کردار ہے جو دجالی خفیہ تنظیم فری میسنز کا انتہائی ایکٹیو اور با اثر شخص ہے۔ اس شخص کے بارے میں اس کے فالوورز کا کہنا ہے کہ یہ شیطان سے بھی آگے ہے۔ آپ اس شخص کا حلیہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے اپنے حلیے سے لے کر اٹھنے اور بیٹھنے تک اور سونے تک اپنی ہر ایک چیز کا تعلق شیطان سے جوڑ لیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی شکل کو دیکھیں کہ اس نے اسے کتنا مست کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو انسان کی شکل سے پہلے دن سے ہی نفرت ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا مجسمہ تیار کیا گیا تھا تو شیطان اس کھوکھلے مجسمے کے پاس جا کر اسے ٹھوکریں مارتا اور کہتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے بہتر بھی کسی تخلیق کو تیار کرنے والی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے۔ اسے اپنے تکبر کی وجہ سے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور یہ اسی روز سے انسانیت کا دشمن ہے۔ اسے انسان کے چہرے سے بھی نفرت ہے۔ انسان کے چہرے کو بگاڑنے کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، اسے ٹیٹوز کے ذریعے اور طرح طرح کی واہیات قسم کی آرٹ کے ذریعے شیطان نے اپنے چیلوں کے ذریعے اسے مسخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج آپ کو ٹیٹو کی صورت میں انسانی چہروں کی مسخ شدہ مثال یورپ کے اندر اور ایون کہ پاکستان کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی، جسے آرٹ کے طور پر پروموٹ کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ ذرا غور کریں کہ اس طرح کے مسخ شدہ چہرے سے کون خوش ہو سکتا ہے سوائے شیطان کے۔ واپس آتے ہیں مارلن مینسن کی طرف۔ ویسے تو اس کا ہر ایک گانا شیطانیت سے بھرا ہوا ہے، آپ اس کو گانا نہیں کہہ سکتے بلکہ باقاعدہ شیطانیت کی پروموشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ہر ایک گانا شیطانی سمبل سے اس طرح سے بھرا ہوا ہے کہ در حقیقت میوزک اور آرٹ کی صورت میں یہ لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہا ہے۔ اگر آپ پہلی بار اس شخص کے گانوں کو سنیں تو آپ کو پہلی بار تو خوف کے مارے نیند ہی نہیں آئے گی، لیکن اس شخص نے حال ہی میں گانا گایا ہے جس کا نام اس نے رکھا ہے سے 10، یعنی کہ انگلش کے اندر سے اور اس کے بعد 10، لیکن اصل یہ ورڈ بنتا ہے سیٹن یعنی شیطان۔ اس گانے کے اندر آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ شخص بائبل کو یعنی بائبل کے صفوں کو باقاعدہ پھاڑ پھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ یہ ان عیسائیوں کے لیے اس قدر شرم کی بات ہے اور ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو امریکہ کو اپنا قبلہ اول سمجھ کر اس کی ہر غلط پالیسی پر اس کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے اپنے گانے کے اندر بائبل یعنی انجیل مقدس کو پکڑ رکھا ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ شخص شیطانی شکل میں ایک کرسی پر بیٹھ کر یہ گانا گاتا ہے جس کے پیچھے فری میسنز کے 2 مشہور پلرز دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ شخص اس سے پہلے بھی کئی گانوں کے اندر اور لائیو کنسرٹس کے اندر نہ صرف انجیل مقدس کو پھاڑ چکا ہے بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خود بھی کھا لیتا ہے اور آڈینس کی طرف بھی پھینکتا ہے جیسے نعوذ باللہ یہ کوئی کوڑے کا ڈھیر ہو۔ اس کے علاوہ یہ اپنے لائیو کنسرٹ کے اندر بائبل کے صفوں کو آگ بھی لگا چکا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کو بلاسفیمی یا توہین نہیں سمجھا، بلکہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اسے باقاعدہ آرٹ سمجھ کر اسے اپریشیٹ کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر وہ ویڈیوز تو شیئر نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ ویڈیوز ہیں تو صحیح، لیکن یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے میں اسے یہاں پر نہیں شیئر کر سکتا، لیکن اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ خود جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم انجیل مقدس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی تو کوئی توہین نہیں کی گئی، نہ ہی قرآن پاک کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، تو ہم اس چیز کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انجیل 4 مقدس آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک آسمانی کتاب ہونے کے ناطے جو کچھ اس میں اصل حالت میں موجود ہے اس کا ادب کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور ویسے بھی ان شیطانی تنظیموں کی دشمنی دنیا کے تمام مذاہب سے ہے، اور الومناتی جیسی تنظیمیں پوری دنیا سے مذاہب کا خاتمہ چاہتی ہیں، پھر چاہے وہ عیسائیت ہو، مسلمان ہو یا کوئی بھی اور مذہب ہو۔ اسی لیے قرآن سمیت بائبل کی بے حرمتی روکنا بھی ہمارا فرض ہے، لیکن اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے جو گارنٹی ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، کیونکہ یہی صرف ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو کہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس گانے کے اندر یہ شخص انجیل مقدس کے صفحات کو پھاڑ کر پھینکتا دکھائی دیتا ہے، جو کہ امریکہ اور پوری دنیا میں رہنے والے عیسائیوں کے منہ پر تماچا ہے جو امریکہ کو سب کچھ مانتے ہیں اور اس کی ہر ایک غلط پالیسی پر بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے رائج کردہ اس ماڈرن کرسچینٹی کو اپناتے ہوئے اسے سیکولر سسٹم قرار دیتے ہیں، لیکن در حقیقت میں اس سیکولر سسٹم پر اب شیطانیت کا قبضہ ہو چکا ہے، یا یوں کہیں کہ صرف اس پر عیسائیت کا غلاف باقی ہے، اس کے اندر شیطانیت پوری طرح سے گھس چکی ہے۔
اس گانے کے اندر یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد یہی دکھائی دیتا ہے کہ عیسائیت اب ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ اسے پھاڑ کر پھینک رہا ہے، عیسائیت کو جڑ سے ختم کر رہا ہے۔ اب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ عیسائیت کی زیادہ تر تعداد اب دجال کے پیروکاروں میں شامل ہو چکی ہے۔ یہودی خفیہ تنظیموں کی بنائی گئی ہر پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ دجال کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شخص جس شیطانی شکل میں کرسی پر بیٹھا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص حکمرانی کر رہا ہے، یعنی کہ بادشاہت کر رہا ہے کہ دجال کی آمد کا وقت قریب ہے اور وہ آتے ہی دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ کر دے گا، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کرسچینٹی بھی۔ دجال کی آمد کے کچھ عرصہ بعد ہی یہ اپنے لوگوں پر انعامات، دولت اور دنیاوی آسائشات کی بھرمار کرے گا، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اسے اپنا مسیحا ماننے لگیں اور وہ دنیاوی دولت اور آسائشات کو پانے کے لیے اس کی پیروی شروع کر دیں، جو کہ دراصل دجال کی جنت کہلاتی ہے۔ تب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال جادوئی مہارت رکھتا ہوگا، لوگوں کے دماغوں پر کنٹرول کر سکے گا، جس کے لیے وہ یہودیوں کی بنائی کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ لیکن اس کے فتنے سے وہی لوگ بچیں گے جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے دولت اور رزق ملنے پر یقین ہوگا، اور وہ دنیاوی تمام آسائشات کے لالچی نہیں ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر آگے دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کا لباس پہنے ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کا قتل ہو چکا ہے، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اسی دوران ہمیں 11 اور 33 کا خفیہ عدد دکھائی دیتا ہے۔ یہ اعداد کسی گاڑی کے ٹائر اور خون کے چھینٹوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ انجیل میں بیان کیے گئے کسی خفیہ نمبر کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ الیسٹر کرالی، جو کہ شیطان کا سب سے بڑا پجاری تھا، اس کی لکھی گئی شیطانی کتاب دی بک آف لا، جو دنیا کو مکمل طور پر سیکولر بنانے کا منصوبہ ہے، یہ ان سے اس کا حوالہ بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ آنے والے وقت کے اندر کسی حادثے کی بھی تاریخ کی صورت میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ جب ہم ان اعداد پر مزید تحقیق کریں تو ہمیں کچھ مزید شواہد ملتے ہیں، جس میں اصل عدد 3 اور 11 دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً اس کا مطلب کچھ عرصہ بعد ہونے والے کسی بڑے واقعے کی صورت میں پتہ چلے گا۔ عین ممکن ہے کہ سپتمبر 11 کی طرح کا ایک اور حملہ پھر سے تیار کیا جا رہا ہو، جو کہ نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات کی وجہ بنے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مرا ہوا دکھانے کے پیچھے یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو اسے مروا دیا جائے گا۔ لیکن در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ بھی شیطانیت کے مکمل کنٹرول میں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے جو نوابشات اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں کو دی ہیں، وہ اس سے پہلے تاریخ میں ان کو کبھی نہیں دی گئی، جس کی سب سے بڑی مثال یروشلم میں کھلنے والی امریکی ایمبیسی ہے، اور کھل کر یہودیت کا ساتھ دینا ہے۔ ایون کہ اس کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی جس شخص سے شادی کی ہے وہ بھی یہودی ہے۔ حالانکہ یہودیوں کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اس مذہب کے اندر کنورٹ نہیں ہو سکتا، یعنی جو یہودی پیدا ہوا ہے وہی اصل یہودی رہے گا، کوئی بھی عیسائی یا مسلمان یہودیت اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس شخص کے کنسرٹ کے دوران اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر شیطانی جنات داخل ہوتے ہیں، اور یہاں موجود لوگوں پر بھی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر بھی اس سے سبق نہیں لے رہے۔ لیکن جو بھی شخص اس کو سمجھ کر اس پر آواز اٹھاتا ہے، اسے لوگ نہ صرف ان ماڈرن سمجھتے ہیں، یا پھر سمجھتے ہیں کہ اسے آرٹ کی پہچان نہیں ہے۔ لیکن چاہے جو بھی ہو، سچ سچ ہی رہتا ہے، چاہے اس کو جھوٹ کے ہزاروں پردوں کے اندر چھپا بھی کیوں نہ لیا جائے، یہ بدلتا نہیں ہے۔ اور ہر انسان مرنے کے بعد اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ آپ کسی کو زبردستی ان چیزوں پر بلیو کروانے کے لیے فورس نہیں کر سکتے اگر وہ سمجھنا ہی نہ چاہے، کیونکہ حالات و واقعات واضح طور پر ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ دور فتن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور ان شیطانی سرگرمیوں کو نہ جانا، تو ہماری آنے والی نسل کا مقدر تباہی و بربادی اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی ڈی مونیٹائز کر دیا جائے گا، یا شاید کمیونٹی اسٹرائک بھی آ جائے، لیکن آئی ڈونٹ کیئر۔ لیکن ہو سکے تو اس کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ اس طرح کی شیطانی سرگرمیوں کو خود سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور آپ کی بھی آخرت سنور سکے۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔